اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا بنائی ہم نے منسکن قربانی لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں. جب قربانی کرنی ہے تو قربانی کے جانور پر یا ویسے جانور ذبح کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کریں اس پر اللہ کے نام کا، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. علی ما رزقہم اس پر جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. من بہیمہ چوپائے میں سے، الانعام جو مویشی. فَإِلَٰهُكُمْ پس تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا پس اس کے سامنے جھک کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو. الذین وہ لوگ اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں ان کے دل، والصابرین اور صبر کرنے والے، علی ما ان تکلیفوں پر، اصابہم جو ان کو پہنچی ہیں. جو تکلیفیں ان کو پہنچی ہیں ان تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو. ومما اور اس چیز میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں. والبدن اور قربانی کا بڑا جانور، جعلناہا لکم بنایا ہم نے تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیر تمہارے لیے اس میں خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا بس یاد کرو اللہ کا نام اس پر. صواف جب وہ تین ٹانگوں پر کھڑے ہوں، جس وقت ان کو قطار میں کھڑا کیا جائے ذبح کرنے کے لیے تو ان پر اللہ کا نام لو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا بس جب وہ گر جائیں پہلو کے بل، جب وہ گر جائیں پہلو کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا بس کھاؤ ان میں سے. یہ مطلب نہیں کہ گرتے ہی کھاؤ، مطلب جب وہ گر جائیں ذبح ہو جائیں پھر گوشت بناؤ پکاؤ اور کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو، وَالْمُعْتَرَّ اور بے قرار کو. كَذَلِكَ اسی طرح، سَخَّرْنَاهَا ہم نے تابع کیا ان کو، لکم تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا نہ ان کے خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اور لیکن اللہ کو پہنچتے تمہاری طرف سے تقوی. اخلاص کیا ہے، نیت کیا ہے. اللہ گوشت تھوڑا کھاتا ہے کہ تم نے قربانی کی تو گوشت اور خون اللہ کو مجھے نہیں. گوشت آپ کھائیں گے خون بہ جائے گا. اللہ اخلاص دیکھتے ہیں آپ کا. كذلك اسی طرح، سخرها لكم اللہ نے تابع کیا تمہارے لیے ان جانوروں کو، لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم اس نعمت پر جو اس نے تمہیں دی ہے. وبشر المحسنین اور خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں. بس آیت نمبر 37 تک ہم نے پڑھا. کچھ تو کل کا سبق بھی باقی ہے. کل جو بحث چل رہی تھی اس میں سے کچھ چیز باقی رہ گئی تھی، اس کو ہم پورا کریں گے. تو آج سورۃ الحج کا درس نمبر 7. سبق عنوان اس میں مسائل قربانی اور ذبیحہ زیادہ آئیں گے. قربانی اور ذبیحہ کے مسائل آج کے سبق میں زیادہ آ رہے ہیں، اور شاعر اللہ کیا ہے اس کی تھوڑی تشریح انشاءاللہ کریں گے.
تو لکھیے. ادائی مناسک اور احترام کعبہ کے بعد کل کا جو سبق رہتا تھا دوسرے احکام کے متعلق بحث کی. فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی تعظیم اور ادب رکھے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. کہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے, بڑی خوبی والی بات ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے. احکام الہیہ سارے شاعر اللہ میں داخل ہے, لیکن اس مقام پر خصوصیت کے ساتھ مسجد حرام, صفا مروہ, منا, عرفات, مناسک حج ان کو ذکر کیا. تو شاعر اللہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, قرآن کریم, بیت اللہ, صفا مروہ, قربانی کا جانور, منا, عرفات, اور اسی طرح اذان, نماز, یہ سب شاعر اللہ. یہ اللہ کے دین کی علامتیں ہیں, نشانیاں, اسلام کی علامتیں ہیں, ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. اور فرمایا ہے مسلمانوں, حالت احرام میں بھی تمہارے لیے اونٹ, گائے, بیڑ, بکری حلال ہیں, سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت دیگر آیات میں پڑھ کر سنائی گئی. یہ کل کے سبق میں جو پڑھا تھا اس پر بات کر رہا ہوں. سوائے ان جانوروں کے جن کو ہم نے تمہارے اوپر پڑھ کر سنایا ہے. وہ کون سے جانور ہیں جنہیں ہم نے تمہارے اوپر پڑھا؟ سورۃ المائدہ میں ان کا تذکرہ آپ نے پڑھ دیا. وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. ہاں, یہ چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں. ہاں, وہ جانور جن کا تذکرہ ہم نے تمہارے اوپر پڑھا. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, بتوں کی گندگی سے بچو. تو وہ جانور کون سے ہیں جن کا تذکرہ پڑھا؟ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. مردار حرام ہے. مردار کون سے ہیں؟ ان کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. جو بلندی سے گر گیا, گلا گھونٹ کے مر گیا, دوسرے جانور نے سینگ مار دیا, یہ حرام ہو جاتے ہیں. جس کو آپ نے ذبح کیا ہے وہ حلال ہوگا, اور اللہ کا نام بھی لیا ہو ذبح کرتے وقت تب حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا. یہ بعض نہیں, مرغیاں ذبح کرنے والے بسم اللہ نہیں پڑھتے. بس جو ایک بعض وقت شادی کا آرڈر ملتے ایک وقت میں سینکڑوں مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں, کاٹتے پھینکتے سب حرام ہے. اس پر بات کرتے ہیں بعد میں بسم اللہ تسمیہ کے مسائل کی. جب یہاں پر جو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ان جانوروں کو حرام کیا ہے شریعت نے. خنزیر حرام ہے تمام اجزاء کے ساتھ, اور کچھ جانور جن کی حرمت حدیث میں کچھ اصول و ضوابط بتا دیے کہ ہر وہ جانور جو کچلی کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے. جنگلی جانوروں میں, درندوں میں, یہ جو بھی کچلی کے ساتھ شکار کرتے ہیں سبھی حرام. تو پرندوں میں ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے. پانی کے جانوروں میں مچھلی کے علاوہ سب حرام ہے. حشرات اور سارے کے سارے حرام ہیں. یہ اصول بتا دیے. ان اصولوں کی روشنی میں حلت و حرمت کا فیصلہ ہوتا ہے. فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو اور ان کی عبادت نہ کرو, یہ شرک ہے. بتوں کے نام پر ذبح کرنا چھوڑ دو. کسی بھی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتے ہو کہے یا فلاں مدد, جانور کیا ہوگا؟ حرام, اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. یا پہلے ہی جانور کو غیر اللہ کے نام سے نام زد کر دے تب بھی جانور حرام ہوگا, جب تک اسے رجوع نہ کرے. جانور غیر اللہ کے نام سے, جیسا مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے, مختلف ان کے نظریات ہوتے تھے, اور ان جانوروں کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا, یہ فلاں بت کے نام پر ہے, یہ فلاں بت کے لیے, یہ فلاں بت کے لیے, چھوڑ دیے جاتے تھے یہ جانور, اور ان کو کوئی تعارض نہیں تھا. تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں نا تو بھی تو لوگوں میں سمجھداری آ گئی ہے. جب سے مدارس تو الگ, جب سے لوگ کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کا ذرا شعور پیدا ہوا نا, لوگوں میں سمجھداری آ گئی.
ورنہ پہلے ہر شہر کے اندر کچھ گائیں بکریاں ایسے پھر رہی ہوتی، لوگ کہتے فلاں کے نام کی متعین ہے، اس کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو نامزد کرنا حرام، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے۔ منت نظر غیر اللہ کے نام کی جائز ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا قول زور سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ قول زور سے مراد کیا ہے؟ مشرکین اپنی مرضی سے کسی چیز کے بارے میں کہتے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی مرضی سے فتوی دیتے، جبکہ حلال اور حرام کرنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمائی جھوٹی بات ہے۔ اور قول زور سے مراد جھوٹی گواہی بھی ہے کہ جھوٹی گواہیاں نہ دیا کر، جھوٹا ووٹ دینا کسی کو، چونکہ ووٹ گواہی ہوتا ہے، یہ بھی قول زور ہے۔ کسی کو ووٹ دینا، اس کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ نیک صالح اور بڑا صاحب تقویٰ، بڑا امانتدار، قوم کی خدمت کرنے والا ہے، اس لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، یہ گواہی دے رہے ہیں آپ۔ تو جو ایسا نہیں اس کو آپ ووٹ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ قول زور ہوگا نا، جھوٹی گواہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا شرک کرنے سے بچو، ونفاء اللہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، شرک کرنے والے نہ بنو۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، کتنی بڑی بات کی۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں گویا آسمان سے نیچے گرا۔ اتنی بلندی سے کوئی گرے تو بچتا ہے؟ اتنی زیادہ بلندی، شرک کرنے والا اتنی گہری کھائی میں گر گیا کہ بچنے کا کوئی اس کا راستہ نہیں ہے، بچ سکتا ہی نہیں۔ اللہ جس کو چاہے بخشتے لیکن مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کا ضابطہ ہے۔ تو گویا کہ شرک کرنے والا گویا کہ آسمان سے گرا، پرندوں نے نوچ ناچ کے کھا دیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھینک دیا اس کو ہوا نے، فی مکان صحیح، کسی گہری کھائی میں، گہری جگہ میں، تو کچھ بھی نہیں بچے اس کا۔ تو اب اس کو ذرا فٹ کیجئے یہاں پر توجہ۔ جس آدمی نے شرک کیا وہ آسمان توحید یعنی توحید کی بلندی سے نیچے گر پڑا۔ شرک کرنے والا توحید کی بلندی سے نیچے گر پڑا، شرک کی پستی میں گر گیا، اور مردار خور پرندوں کی طرح نفسانی خواہشوں نے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالی، یا شیطانی وسوسوں کی تیز و تند ہوا نے اسے لے جا کر کسی وادی ضلالت میں پھینک دیا، جیسے اس کی ہڈیاں اور پسلیاں الگ الگ ہو گئی۔ شرک کرنے والا یوں ہلاک ہوتا ہے، پھر قیامت میں بھی کوئی اس کے لیے بچنے کا راستہ، نجات کا راستہ نہیں ہوگا، کوئی امیدیں نہیں ہوں گی، ختم۔ آگے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی یادگاروں یعنی اس کے دین کی نشانیوں علامتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ دل کے اندر جس وقت تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی ہوگی نا۔ تقویٰ کا مرکز کیا ہے؟ دل۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر سے مراد اگرچہ اور بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر حج اور قربانی کا جانور مراد، قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ فرمایا ان جانوروں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ مقررہ وقت طے ہیں تمہارے لیے، کس وقت آپ نے اس کو قربان کرنا اور کیا کیا فوائد ہیں آپ کے لیے۔ بوجہ ضرورت ان پر آپ سواری بھی کر سکتے ہیں۔ ان جانوروں کو حدود حرم سے باہر ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کی جو جگہ ہے لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، ایک وقت متعین تک ان سے فائدہ بھی لے سکتے ہو، ذبح کرنے سے پہلے ان پہ سواری بھی کر سکتے ہو۔ تو جو لوگ حج کے لیے جانور اپنے ساتھ اونٹ وغیرہ لے جاتے تھے تو راستے میں اگر سواری کی ضرورت پڑے تو اس پہ سوار بھی ہو سکتے ہیں۔ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر اس کے حلال ہونے کی ذبح ہونے کی جگہ کیا ہے؟ بیت عتیق، قدیم گھر، وہاں پر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ تو قربانی حدود حرم میں کی جائے گی۔ حج کی جو حج تمتع اور قران کی قربانی کل نے بتا دیا، وہ حدود حرم سے باہر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی پر دم آ گیا، چھوٹا دم ہے یا بڑا دم ہے، چھوٹا دم بکری دمبا وغیرہ، بڑا دم پورا اونٹ بدنا جس کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا، تو اس کو حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا۔ حدود حرم سے باہر ایک آدمی کہتے ہیں میرا ایک سال ہو گیا عمرے کے لیے جانا تھا، احرام باندھ لیا، نیت اور تلبیہ پڑھ لیا، اب نہ جا سکا،
تو میں یہیں پاکستان میں دم دے دوں. نہیں بھائی، اب احرام کھولنے کے لیے سر بھی مڑوائے گا اور قربانی کروائے گا حرم کی حدود میں. کسی کو فون کر کے بھائی میری طرف سے میں پیسے بھیجوں، قربانی کرو یہاں، تب جا کر نکلے گا. اس لیے چیزیں ساری سیکھنے والی ہوتی ہیں. بعض بار لوگ پھنستے ہیں، نکلتے بھی نہیں ہوتے، ساری زندگی پھنسے رہتے ہیں، مسئلہ ہی معلوم نہیں ہوتا. فرمایا آپ سے پہلے بھی ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ متعین تھی، طریقہ بھی متعین تھا، ان جانوروں کو ذبح کرنے کا وقت بھی متعین تھا. قربانی کے جو 3 ایام ہیں، آج کی قربانی کے بھی یہی 3 دن ہیں، اور یہاں پر جو مالی قربانی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کرتے ہیں اس کے بھی کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 3. جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں بس 3 دن ہیں. 3 سے زائد میں قربانی نہیں ہوتی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی پہلی شریعتوں میں بھی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی صرف اس شریعت میں نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں بھی قربانیاں ہوا کرتی تھیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھ لی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے منسک قربانی تھی. اور ذبح کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کریں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا. اور آگے یہ بات بھی فرما دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. فرمایا جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجیے. کیا کیا خوشخبری سنا دیجیے؟ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرے ہوئے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. جب بھی اللہ کا نام آئے تو عظمت کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، عظمت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے. دوسری صفت ان کی بیان فرمائی، مصائب پر صبر کرتے ہیں، استقامت پر ڈٹے رہتے ہیں. استقامت، کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ پر گلے شکوے نہیں کرتے، اللہ پر گلے شکوے نہیں کرتے. تیسری صفت بیان فرمائی، نماز قائم رکھتے ہیں. چوتھی صفت بیان فرمائی، اچھا نماز قائم کرنا یہ بڑی اہم صفت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. چوتھی صفت، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ قربانی کرنا بھی اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا. مساجد میں لگانا، مدارس میں لگانا، دینی اداروں پہ لگانا، طلباء کی خدمت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. فرمایا ان ایام میں اس قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے. قربانی کا بڑا عظیم عمل ہے. قربانی اتنا عظیم عمل ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ کو پسند محبوب نہیں ہے جتنی محبوب قربانی. اتنا محبوب ترین عمل ہے قربانی کرنا. خون کا قطرہ ادھر گرتا ہے، ادھر اللہ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتی ہے. اور قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اس کو اتنی نیکیاں دیتی ہیں، اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں. باقی فضائل آپ لوگ قربانی کے موقع پر سنتے رہتے ہیں قربانی کے. ابھی اس طرف جانا، ہم تو تفسیر پڑھ رہے ہیں، کوئی جمعے کا بیان نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے فضائل پہ ہم کم زور دیتے ہیں، مسائل پہ زور زیادہ ہوتے ہیں. تو جانوروں کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لو، کسی اور کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہوگا. فرمایا جب وہ قطار باندھ کر کھڑے ہوں، ابھی آپ نے یہاں پر آیت کے اندر پڑھا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، جب وہ 3 پاؤں پر ان کو کھڑا کریں تو اللہ کا نام لیں. کیا مطلب؟ اونٹ کا کیا کرتے ہیں؟ نہر. تو نہر کرتے وقت اونٹ کی آگے والی ایک ٹانگ کیا کر دی جاتی ہے؟ باندھ دی جاتی ہے. اس کو اوپر کر کے باندھ دیتے ہیں تو 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہیں. اب اس کو نہر کریں گے. فرمایا جیسے ہی وہ پہلو کے بل گریں، ان کی جان نکل جائے، اب ان کو کھاؤ. یعنی اب ان کو تیار کرو، پکاؤ اور کھاؤ. دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اور کس کو کھلاؤ؟ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کے جانور سے خود بھی کھانا چاہیے. وہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کسی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا، پھر بھی تھوڑا بہت چکھ، کچھ بھی نہیں ہوتا قربانی کے گوشت سے انشاءاللہ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ان دونوں کی تعریف سمجھے، قانع کون ہے اور معتر کون ہے. فقراء کو بھی کھلاؤ. قانع سے مراد وہ فقیر ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، سوال نہیں کرتا، قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے، پتہ ہے آپ کو فقیر ہے لیکن مانگتا پھر بھی نہیں، اس کو بھی کھلاؤ. اور معتر جو بیچارہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تھک کے آئے، آ کر کہتا بھائی مجھے بھی دے دو، اس کو بھی دو. مانگنے والا ہے یا نہیں مانگنے والا، دونوں کو کھلاؤ.
ان فقیروں کو کھلاؤ. تو قربانی کے گوشت کی تقسیم کار کا طریقہ بھی یہی ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک فقراء کے لیے. اس ترتیب سے ان کو تقسیم کر دیا جائے. باقی اگر کوئی زیادہ عیالدار ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، سارا تقسیم بھی کر سکتے. کسی نے نہیں کھانا، ایک آدھ روٹی کھا لے باقی سارا دے دے، یہ بھی کر سکتے. جب تک چاہے رکھ سکتا ہے. یہ جو عام طور پر مشہور ہے نا، اسے محرم سے پہلے ختم کرنا، ایسی کوئی بات نہیں. پورا سال بھی کوئی رکھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی. تو ان سب چیزوں میں اصل چیز کیا بتائی؟ اخلاص. اخلاص. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اللہ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ولكن يناله التقوى منه. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی، پرہیزگاری. نیت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، وہ پہنچے گا. اگر دکھاوا مقصود ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ کہ اتنی بڑی قربانی کی، لوگ کہیں اس نے 20 لاکھ کا بیل ذبح کیا، کچھ بھی ثواب نہیں ملا، گیا سارا ثواب. یہ نمائش، دکھاوا، اس کی اجازت. اب تو یہ اس کو جھنڈیاں لگا کر اور کیا کیا کرا کر پورے محلے میں پھیرا جاتا ہے، یہ دیکھیے ہم نے یہ جانور لی، اور اس پر کتنا کچھ لگائے. اب ایک آدمی 20 لاکھ کا ایک بیل لیتے ہیں. ارے خدا کے بندے، 20 لاکھ کے 10 بیل لے لے. 10 بیل لے گا تو کتنے فقیروں غریبوں کو گوشت پہنچ جائے گا؟ ایک سے اتنا نہیں پہنچتا جتنا 10 سے پہنچ جائے گا. تو مقصد کیا ہے؟ فقراء تو گوشت زیادہ پہنچ جائے، پیسہ زیادہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اسی طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. پہلی شریعتوں میں قربانی کا گوشت خود کھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی نہیں کھا سکتا تھا، نہ کرنے والا نہ باقی لوگ. اس کو اٹھا دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی جلا دیا جاتا. ابھی کتنی آسانی ہے، قربانی خود ہی کرو، ثواب بھی پاؤ، نیکیاں بھی پاؤ، گوشت بھی کھاؤ. اس سے بڑی آسانی اور کیا ہوگی؟ تو یہاں پر قربانی کے اور ذبیحہ کے کچھ مسائل. پہلے ہم ذبیحہ کے مسائل پہ بات کرتے ہیں تاکہ ذبح کے مسائل آپ کو سمجھنا آسان ہو جائیں. شکار کے مسائل تو ابھی یہاں پر ذکر نہیں کریں گے، وہ اپنے مقام پر جہاں شکار کا ذکر آئے گا وہاں پر بات کریں گے. ابھی صرف یہاں پر ہم ذبیحہ کے مسائل بیان کریں گے. ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں اصول اور ضوابط کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے. عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. یہ جو لوگ مرغیاں کاٹتے ہیں، مرغیوں والے، ان کو خصوصاً یہ مسائل سیکھنے چاہیے. میرا ارادہ ہے کہ ان سب کو دعوت دیں گے، ان کے لیے پمفلٹ شائع کریں گے اور ان کے لیے کلاس رکھیں گے. لیکن آئیں تو تب ہے نا، لائق ہونا. مسئلہ تو یہ ہے، ان کو یہ مسائل سکھانے چاہیے. پورے لوگوں کا بیڑا انہوں نے اپنے ساتھ اٹھائے گا گوشت کھلانے کا، تو کم از کم مسائل جو ان کو معلوم ہونے چاہیے. ذبح کی مشروعیت دیکھیں، طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو انسانی جسم کو جن بنیادی غذاؤں کی ضرورت ہے ان کا اکثر ایسا جانوروں سے اثر ہوتا ہے. گوشت کی مناسب مقدار جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، گوشت جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. اور اس گوشت کا سرچشمہ ایک ایسا خون ہے جو نہ صرف یہ کہ شریعت میں ناپاک ہے بلکہ طبی لحاظ سے بھی انسانی صحت کے لیے وہ خون کیا ہوتا ہے؟ مضر. اسلام نے اس حوالے سے کافی آسان اور شائستہ اصول بتائے کہ پہلے جانور کو ذبح کر کے اس کے جسم سے فاسد خون کو نکالو تاکہ انسانی صحت کے لیے اس کی مضرت کا پہلو ختم ہو جائے. اسی عمل کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، ذبح بھی کہا جاتا ہے، نحر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ذبح کرنا انسان کی امتیازی خصوصیت ہے. باقی شہر کبھی ذبح کر کے کھاتا ہے؟ جانور ذبح کر کے تھوڑا ہی کھاتے ہیں. اور ذبح کرنا بھی اللہ کے نام پر ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے بھی وہ حرام ہوگا. ذبح کس کو کہتے ہیں؟ ذبح کا معنی ہوتا ہے چیرنا. ذبح کا معنی چیرنا، سانس کی نالی کو سر اور گردن کے جوڑ میں کاٹنے کا نام ذبح ہے. لیکن اصطلاحی شریعت میں ذبح ہم کہتے ہیں رگوں کا کاٹنا. رگوں سے مراد سانس کی نالی،
غذا کی نالی اور حلق کے پاس سے گزرنے والی 2 شہرگیں، مرئی اور بجام، ان چاروں کا کاٹنا ذبح میں ضروری ہے۔ اگر 3 بھی کٹ گئی تو ذبیحہ حلال ہوگا، اس سے کم ہوگی تو حلال نہیں ہوگا۔ چاروں میں سے 3 کٹ جائیں تو کافی۔ ذبح کی مشروعیت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ نمبر 1 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں سے نہر کرنا ثابت ہوا، اونٹ کا نہر ہوگا۔ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ میں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس سے ذبح کرنا ثابت ہو گیا۔ اور ابھی ان آیات سے جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان سے بھی ذبح ثابت ہو گیا، حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر بھی بدنہ ذبح کیا۔ ذبح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے۔ ذبح اختیاری کیا ہوتی ہے؟ جو جانور آپ کے قابو میں ہے اس کو پکڑیں، لٹائیں، گرائیں، اس کو ذبح کریں۔ اس میں اختیاری میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ذبح کہتے ہیں، ایک کو نہر کہتے ہیں۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ اونٹ میں نہر کرنا افضل ہے۔ نہر کا طریقہ یہ ہوتا ہے گردن کے نیچے اور سینہ سے اوپر والے حصے میں جو موجود شہرگ ہوتی ہے اس کو خنجر مار کے کاٹا جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اور ذبح کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے علاوہ جو باقی جانور ہیں ان میں ذبح کرنا افضل ہے، جبکہ وہ قابو میں ان کو لٹا کر باندھ کر ان کی گردن پر چھری پھیر دینا اور ان 4 رگوں کا یا کم از کم 3 رگوں کا کاٹ جانا۔ ذبح کا محل کیا ہے؟ کس جگہ سے ذبح کریں گے؟ سینے کے اوپر والے حصے سے لے کر جبڑوں کے پہنچے تک، اس کے درمیان سے حلق کو کاٹ لیں۔ تو ذبح کی ایک قسم تو اختیاری ہو گئی، دوسری قسم ہے ذبح اضطراری۔ اضطراری کیا ہے؟ جو جانور قابو میں نہیں ہے، بھاگ گیا، اب اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، جانور ایسا ہے اس کو قریب نہیں ہونے دیتا، وہ جانور مارتا ہے، قریب نہیں جانے دیتا، اب اس کے ذبح کرنے کے، یا جانور کنویں میں گر گیا، اب اس کو نکالیں گے، پکڑیں گے، اس وقت تک جانور مر جانے کا خطرہ ہے، کیا کریں گے؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دور سے نوکیلی چھری زور سے اس کو مار دیں، اس کے جہاں پر بھی لگے گی زخم ہوگا، خون بہ پڑے گا، اور وہ جانور جب مر جائے گا وہ حلال ہو جائے گا۔ ضروری نہیں چھری گردن پہ، جہاں پہ بھی لگی ہے چھری، یہ ذبح اضطراری ہے۔ جیسے شکار کو ذبح کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کو تیر مارا جاتا ہے۔ شکار آپ نے دیکھا ہرن جا رہا تھا، اس کو پکڑنا آپ کے بس میں ہے کہ پہلے پکڑنے دیتے پکڑنے نہیں، بڑی مشکل ہے۔ تو جب ہرن دیکھا آپ نے جا رہا ہے، بسم اللہ اللہ پر کہہ کے آپ نے کمان سے تیر مارا، جا کر اس کے پیٹ میں لگا، خون نکلا، چیرا پھاڑا اس کو تیر نے، اب اس سے خون نکلا، مرا، وہ حلال ہو گیا۔ ہاں اس کو زندہ حالت میں پکڑا تو پھر ذبح بھی کر لیں۔ اس طرح اگر جانور کو گولی ماری ہے، گولی مارنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے۔ گولی اور تیر میں فرق، گولی سے بارود سے جانور مرا ہے، چیرا پھاڑا نہیں گیا وہ۔ ہاں اگر گولی مارنے کے بعد اس کو پکڑا گیا ہے اور وہ زندہ تھا، اس کو ذبح کر دیا، پھر حلال ہوگا، ورنہ وہ حرام ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ذبح کرنے والے سے متعلق شرائط، کس آدمی کا ذبیحہ جائز ہوگا؟ نمبر 1 وہ عقل اور تمیز رکھنے والا، ذبح کرنے والا عقل اور تمیز رکھنے والا ہو۔ نمبر 2 مسلمان ہو یا کتابی ہو۔ آج کل کے یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، نام نہاد کے ملحد ہیں۔ نمبر 3 حالت احرام میں نہ ہو، حالت احرام میں محرم آدمی ذبح کرے گا تو حلال نہیں ہوگا، کل بھی میں نے بتایا تھا احرام کی پابندیاں ہیں۔ نمبر 4 ذبح کرتے وقت اللہ کا نام دیا گیا ہو۔ اگر کوئی مسلمان ہے جلدی میں ذبح کرتے ہوئے بھول کر نہ پڑھ سکا تو جانور حلال ہوگا، جان بوجھ کے نہ پڑھا تو حرام ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح اختیاری میں تسمیہ پڑھیں گے جب ذبح کر رہے ہیں اس وقت، اور ذبح اضطراری جب تیر پھینک رہا ہے اس وقت، تیر پھینکتے وقت تسمیہ پڑھی جائے گی۔ تیر پھینکتے وقت، چھوڑتے وقت تسمیہ پڑھنی ہے،
یہ نہیں کہ بس انتظار کرے جب جا کے تیر لگا پڑے، نہیں، اب کا اعتبار نہیں ہوگا، پہلے پڑھیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لے۔ اگر جانور ذبح کرتے وقت نبی کا نام بھی لیا تب بھی جانور حرام ہوگا۔ یہ شرائط تو ذبح کرنے والے کے متعلق تھی، ابھی اس جانور کے متعلق شرائط، مذبوحہ کے متعلق شرائط۔ ذبح کے وقت جانور زندہ ہو، یعنی اس میں کے اندر حرکات موجود ہو، حرکات علامات، زندگی کی جو علامات ہوتی ہیں، مثلا خون بہنا، حرکت کرنا، آنکھیں اور منہ بند کرنا، پہلے سے ہی مر گیا۔ یہ اکثر کسائی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ بھی 2-3 ہفتے پہلے میرے پاس ایک قاری صاحب آئے، کہنے لگے ہمارے محلے میں ایک بندہ، اس نے بھینسیں رکھی۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، بلکہ اذان کے وقت شاید انہوں نے بتایا کہ وہ میرے پاس آیا، تو اس نے آ کر کہا کہ میری بھینس پہ چھری پھیر رکھی۔ تو کہتے میں جلدی گیا، چھری لائی اس نے، کہتے میں نے بھینس کو دیکھا مری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ مر گئی، بالکل مردار ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کب کی؟ یہ تو رات کی کہیں مری ہوئی ہے، رات میں مجھے کہتے ہیں چھری پھیرنے۔ ان کا کچھ بھی آپ چھری پھیر دیں بھائی۔ کہتے میں نے کہا میں کیوں پھیروں؟ ان کا آپ کو کیا جاتا ہے چھری؟ ان کا میں نہیں چھری پھیرتا، یہ پھینکی چھری، اور کہتے میں واپس آ گیا۔ کہتے ہیں ادھر تو یہ ہوا، انہیں اذان کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے کہتے میں باہر نکلا، محلے میں جو کسائی ہے اس کی دکان پر ابھی جس وقت گوشت آتا نہیں، اس کی دکان پر گوشت لٹک رہا ہے۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کدھر سے آیا؟ کہتے ہیں یہ ساتھ والا جو چودھری صاحب ہے نا، اس کی بھینس مر گئی تھی، اس نے گوشت بھیجا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مردار بھینس گلے پہ چھری پھیر کے اور جا کر کسائی کو دے۔ یہی کرتے ہیں یہ اکثریت ان کی، جس میں مذبح خانوں کے اندر جہاں پر حکومت کی مہر لگی ہوتی ہے وہیں سے لینا چاہیے۔ اور یہ گوشت والا کوئی بندہ ایسا متعین رکھنا چاہیے جو آپ کی جان پہچان والا ہو۔ اس میں بعض یہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی مرغیاں کاٹنے والا مرزائی مرغی کی دکان ڈال کے بیٹھ کے آپ اس سے ذبیح ہے، مردار ہے۔ ان چیزوں میں بڑی احتیاط چاہیے۔ تو بہرحال مذبوح جانور کی شرائط وہ زندہ ہو اور ذبح کیا ہو۔ نمبر 2، جانور کی موت ذبح کرنے کی وجہ سے ہوئی، کوئی اور خارجی وجہ نہ ہو، ذبح کرنے کی وجہ سے مرا۔ مثال کے طور پر چھت پر ایک آدمی جانور ذبح کر رہا ہے، چھری پھیری اور چھری پھیرتے ہی وہ کیا ہوا؟ جانور بھاگ گیا اور چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ اب ذبح سے تو نہیں مرا، گرنے سے مرا، اب یہ مردار ہوگا۔ نمبر 3، مذبوحہ جانور حرم کا باسی نہ ہو، حرم کا باسی حدود حرم کا جانور نہ ہو۔ کل بتایا نا، حدود حرم کے جانوروں کو، شکار کو چھیڑنا چھاڑنا جائز بھی نہیں۔ نمبر 4، مذبوح کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل انتفاع ہو، یعنی اس کے گوشت سے نفع لیا جا سکتا ہو۔ ذبح کا آلہ کیا ہے؟ کس چیز سے ذبح کریں گے؟ آلہ ذبح ہر ایسی چیز سے ذبح کرنا درست ہے جو دہاری والی ہے، جس سے رگیں کاٹی جا سکتی ہیں، چاہے وہ تلوار ہے، وہ خنجر ہے، وہ چھری ہے، وہ چاقو ہے، یا چاہے وہ بانس کا تیز کیا ہوا، چیرا ہوا ہوتا ہے نا، بانس کا پھٹا بنایا ہوتا ہے بانس کا، یا کوئی ایسی لکڑی ہے جو تیز ہے، پلاسٹک ہے تیز کاٹنے والی، اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ یا کوئی تیز نوکیلا پتھر ہے، آپ نے دیکھا مرغی مر رہی ہے اور کچھ نہیں، تیز نوکیلا پتھر ملا، سیمنٹ کا ٹکڑا ملا، اینٹ کا ٹکڑا ملا، تیز، اس سے بھی ذبح کیا تو ذبح ہو جائے گا۔ ذبح کے مستحبات کیا ہیں؟ نمبر 1، مستحب ہے کہ دن کے وقت ذبح کیا جائے، لیکن آج کل رات میں بھی روشنی ہوتی ہے، کوئی عرض کی بات نہیں، دن کے وقت کی قید کیوں لگئی؟ اچھی طرح جانور کٹے گا نا، سمجھ آئے گی، اندھیرے میں پتہ نہیں چلے گا کون سی رگیں کاٹیں کون سی نہیں کاٹیں۔ نمبر 2، ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، جانور کے 3 پاؤں باندھ کر 1 پاؤں کھلا چھوڑنا چاہیے، مکمل اس کو جکڑنا نہیں چاہیے، اور قبلہ رو لٹانا۔ ذبح میں جلدی کرنا، یعنی ذبح کر دو، کھیلنا نہیں ہے، چھری کون چھری کھیلتا رہے، اس سے جانور کو تکلیف جاتی، فوراً تیز چھری سے 1 ہی 2 بار پھیر اور ذبح ہو جائے۔ نمبر 5، تمام رگوں کا کاٹنا گلے کی جانب سے، اوپر کی جانب سے، گدی کی جانب سے نہیں کاٹنا، گلے کی جانب سے کاٹنا۔ تو اونٹ کو کھڑے کھڑے نہر کرنا اور باقی جانوروں کو لٹا کر کرنا، یہ مستحبات ہے۔
مشینی ذبیحہ حرام ہوتا ہے. مشینی ذبیحہ یہ بعض ممالک میں جو مرغیاں فارمی مرغیاں مشینی ذبیحہ سے آتی ہیں، ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو صرف ایک درس اس پہ ہمیں چاہیے. لیکن مشین میں جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں کئی ساری خرابیاں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ایک خرابی تو اس میں یہ ہوتی ہے، مشین کے اندر سے جب جانور گزرتا ہے اس کو کرنٹ بھی لگتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا وہ کرنٹ سے مرے، گرم کھولتے پانی سے بھی گزرتا ہے، شاید وہ گرم پانی میں پہنچ کر مرو. نمبر 3، مشین کی چھری کے نیچے اس کی گردن آئی ہے نہیں آئی، درمیان سے کٹا ہے، جہاں سے بھی چیرا بس اس کو اس پنکھے میں رگڑنا ہے، جہیں سے بھی کٹا ہے بس، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. اور سب سے خطرناک مسئلہ، اس پر تسمیہ نہیں پڑی جاتی، تکبیر نہیں ہوتی. اگر جو پیکٹ میں پیک کر کے بوٹیاں آ گئی جی اوپر لکھ دیا حلال، تو حلال لکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو برازیل کی مرغی آتی ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں لے رہے ہوں چاہے وہ پاکستان میں لے رہے ہوں، جو مشینی ذبیحہ وہ حلال نہیں. ایئر پر سعودی عرب کے اندر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے مقالہ پیش کیا تھا. وہاں کے علماء بھی غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ بچانا تو بڑا مشکل ہے نا ان لوگوں کو. یہ خصوصاً یہ برگر والے، شوارمے والے، اس قسم کے لوگ یہ بہت ساری چیزیں ایسی لیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. جان پہچان والا ہے اس سے معلومات کر کے پھر لینی چاہیے. سعودی عرب کے بعض ہوٹلوں پر ہم نے خود پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرغی لے کے ذبح کرواتے ہیں، پھر ٹھیک ہے. لیکن بعض ہوٹلوں سے یہ تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی لیتے ہیں برازیل والا جو مشینی ذبیحہ ہے. کیسے جائز ہوگا؟ کیسے اس کو کھانا جائز ہوگا؟ مشینی ذبیحہ بسم اللہ نہیں پڑی جاتی. حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ ہم نے تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مشین کا بٹن آن کرتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ کے آن کر لیتے ہیں. تو اب وہ بسم اللہ پڑھے، ایک بار پڑھا تو چلے ایک مرغی حلال ہوگی، باقی پورے دن میں 1,00,000 مرغی اس مشین نے کاٹی، ان کا کیا بنا؟ ایک تسمیہ سے ایک مرغی حلال ہوتی. کئی مرغیوں تو حلال. ایک جانور پر ایک بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام ایک بار لینا الگ سے ضروری ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور پھر وہ ذبح کرنے والے کون مخلوق ہے؟ وہ مجوسی ہیں، وہ پارسی ہیں، وہ ہندو ہیں، کیا بلا، یہ بھی ہمیں پتا. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. باقی قربانی کے مسائل انشاءاللہ کل کے سبق میں ٹائم پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.